وبارك وسلم. اللهم لا يهدي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ من سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله ومن هم خلفاؤك؟ قال الذين يهدون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل. ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبنور الخراب. إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك. وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أضوف رؤوف من يسمى بأحمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میری معززہ طالبات معلمات، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کرم فضل فرمایا کہ اللہ کریم نے ہمیں علوم نبوت پڑھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا، اور اللہ رب العزت نے علوم نبوت پڑھنے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ تم جس محلے سے آتی ہو وہاں سینکڑوں تمہاری عمروں کی ہوں گی، سینکڑوں میں سے اللہ نے تمہیں چن چن کر کے تمہارا انتخاب کر کے اور تمہیں الگ کر کے اس عظیم درس گاہ میں اللہ نے تمہیں بٹھا دیا ہے۔ پھر کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے بخاری شریف تھما دی،
کسی کے ہاتھوں میں مشکات شریف تھما دی، کسی کے ہاتھوں میں ہدایت شریف تھما دیا، کسی کے ہاتھوں میں قدوری شریف تھما دی، کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے زاد الطالبین تھما دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے، ہم پر فضل اور کرم ہوا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے علوم نبوت پڑھنے کے لیے، علوم نبوت کی محنتوں کے لیے، پڑھانے کے لیے اللہ محبوب بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبوب بندوں کو چن چن کر کے انتخاب کر کے اللہ ان کے ہاتھوں میں دینی کتب تھما دیتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کیا کریں۔ یا بخاری شریف تھامنے لگو، مشکات شریف تھامنے لگو، ہدایہ قدوری تھامنے لگو، یہ دل سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ میرے ہاتھ قابل نہیں تھے اس بخاری شریف کو تھامنے کے، میرے ہاتھ قابل نہیں تھے مشکات شریف کو تھامنے کے، میرے ہاتھ قابل نہیں تھے قدوری شریف کو تھامنے کے، یہ تو تیرا فضل کرم انعام ہوا۔ مجھ جیسے نااہل کے ہاتھوں میں اے اللہ آج تو نے بخاری شریف تھما دی ہے، اس نااہل کے ہاتھوں میں ترمذی شریف تھما دی ہے۔ میرے ہاتھ قابل نہیں تھے ہدایت کو تھامنے کے، یہ تو تیرا کرم فضل احسان ہوا۔ جیسے میں خود گناہوں سے گندا، میرے اعضاء بھی گناہوں سے گندے، ہاتھ بھی گناہوں سے گندے، یہ پاک کتابیں تھامنے قابل میں نہیں تھا، یہ تو تیرا کرم فضل احسان ہوا۔ مجھ جیسے نکمے کو، مجھ جیسے نالائق کے ہاتھوں میں آج تو نے یہ مقدس کتابیں تھما دی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ اے اللہ میری نگاہ بخاری اور ترمذی شریف پر پڑھنے کے قابل نہیں تھی، میری نگاہ قدوری شریف پر پڑھنے کے قابل نہیں تھی، جیسے میں خود گناہوں سے گندا، میرے اعضاء بھی گناہوں سے گندے ناپاک، یہ تو تیرا کرم فضل احسان ہوا کہ آج تو نے اس نکمے نااہل کی نگاہ کو آج اس قابل بنا دیا ہے۔ کبھی یہ قرآن پاک کے نقوش حروف کو دیکھ کر تلاوت کر رہی ہوتی ہے، آج تو نے اس نگاہ کو اس قابل بنا دیا ہے۔ یہ بخاری اور ترمذی شریف کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنے کی اور پڑھنے کے آج میری نگاہیں قابل ہو چکی ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ میری زبان اس قابل نہیں تھی قرآن پاک کے بول بولنے کے، میری نگاہ اور میری زبان قابل نہیں تھی بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث کے بول بولنے کے، میری زبان قابل نہیں تھی ہدایہ اور قدوری شریف کے مسائل کے بول بولنے کی، یہ تو تیرا کرم فضل احسان ہوا۔ آج اس نکمے کی زبان کو تو نے اس قابل اللہ بنا دیا ہے۔ کبھی کوئی قرآن کے بول بول رہی ہوتی ہے، کبھی بخاری اور ترمذی کی حدیث کے بول بول رہی ہوتی ہے، کبھی دینی کتابوں کے بول بول رہی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کریں۔ اے اللہ میرے کان اس قابل نہیں تھے بخاری شریف کے حدیث کے بول سننے کے، میرے کان قابل نہیں تھے مشکات شریف کی حدیث کے بول سننے کے، میرے کان قابل نہیں تھے زاد الطالبین کے بول سننے کے، جسے میں خود گندا، میرے اعضاء بھی گناہوں سے گندے ہو گئے، یہ تو نے آج فضل فرمایا، آج کرم فرمایا، آج احسان فرمایا۔
اس نکمے نااہل کے کانوں کو آج تو نے اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ کبھی قرآن کے بول سن رہے ہوتے ہیں، کبھی بخاری ترمذی کے بول سن رہے ہوتے ہیں، کبھی مشکات کے بول سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کریں۔ اے اللہ، میرا دل و دماغ اس قابل نہیں تھا قرآن پاک کی تفسیر کو سمیٹنے کے، میرا دل و دماغ قابل نہیں تھا بخاری شریف اور ترمذی شریف کے علوم کو سمیٹنے کے لیے، میرا دماغ قابل نہیں تھا ہدایہ شریف قدوری شریف کے علوم کو سمیٹنے کے۔ یہ تو نے فضل فرمایا، کرم اور احسان فرمایا۔ آج اس نکمے کے، آج اس نالائق کے دل و دماغ کو تو نے اس لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تاکہ یہ قرآن کے علوم کو بھی سمیٹے، حدیث کے علوم کو بھی جمع کرے، فقہ کے علوم کو بھی جمع کرے، دینی کتب کے علوم کو بھی جمع کرے۔ یہ اللہ کی نعمت پر ہم شکر ادا کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے، البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ اس کریم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، وہ کریم اللہ نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں، کرم اور فضل اور احسان کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اس کریم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ایک حدیث میں بہت جامع دعا ہے، جو مدرسے میں آ رہی ہو، سبق پڑھنے لگے ہو، 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا حدیث کی یہ ہے: اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اس انعام پر، اس کرم اور فضل پر میری طرف سے تیری کامل تعریفیں ہیں، اس انعام اور فضل اور کرم پر میری طرف سے تیرا کامل شکر ہے۔ ہمارے علماء حضرات بھی، ہماری معلمات بھی، بچیاں بھی، جب بھی کوئی خوشی ہو، دین کی خوشی ہو، دنیا کی خوشی ہو، دل میں خوشی محسوس ہو، تو یہ اللہ کی نعمتوں پر دعا پڑھا کر۔ بہت جامع دعا ہے: اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اور روزانہ تقریباً وقت نکال کے کسی نماز کے بعد، اور نہ میرے تو ظہر کے نفلوں میں، مغرب عشاء کے نفلوں میں 2 نفل صلاۃ و شکر کے پڑھا کرو۔ اس میں یوں نیت کیا کرو کہ اللہ دین اور دنیا کی ساری نعمتوں پر، روحانی جسمانی نعمتوں پر، نعمت ایمان پر اور علوم نبوت کے لیے جو تو نے بٹھایا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ 2 نفل ہم صلاۃ و شکر کے پڑھا کرو۔ ہمارے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت، میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی سید جوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو نعمت ایمان پر شکر ادا کرے گا، شکر کے نفل پڑھے، زبان سے شکر ادا کرے، جو نعمت ایمان پر شکر ادا کرے گا، اس کا خاتمہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ وہ کریم اللہ شکر ادا کرنے پر نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ نیت ایسے کر لیا کرو، یا اللہ دین اور دنیا کی ساری نعمتوں پر، روحانی جسمانی ساری نعمتوں پر، نعمت ایمان پر اور نعمت علوم نبوت پر جو تو نے مجھے بٹھایا ہے حاصل کرنے کے لیے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ وہ کریم اللہ علوم نبوت کی ہم پر دریا بہا دیں گے، علم کے دریا بہا دیتے ہیں جو اس کے علم کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو
شکر لسانی ہے اور 2 نفل پڑھ کے، دوسرا جس کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے علوم نبوت پڑھنے کے لیے، سینکڑوں بچیوں میں سے انتخاب کر کے ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دور والوں کے ہاتھوں میں بخاری ترمذی شریف تھما دی ہے، کسی کے ہاتھوں میں مشکوٰۃ شریف ہدایت تھما دیا ہے، تو ہمارا دل و دماغ علوم نبوت پہ حاصل کرنے پہ پورا لگ رہا ہو، ہماری محنتیں لگ رہی ہوں، ہماری ساری محنتیں توانائیاں علوم نبوت حاصل کرنے پہ لگ رہی ہوں۔ اس لیے کہ پڑھنے کا موقع ایک ہی دفعہ ملا ہے، سونے کے کاموں کے موقع یہ موت تک ملتے رہیں گے، لیکن علوم نبوت پڑھنے کا موقع ایک ہی دفعہ تمہیں ملا ہے، دوبارہ کسی کو ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب ہماری محنتیں ہوں، مطالعے میں بھی، تکرار میں بھی، پڑھنے میں بھی خوب ہماری محنتیں ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، وہ کریم اللہ موت تک ہمیں علوم نبوت پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ غرغرہ موت تک وہ دین کی محنتوں کے لیے وہ کریم اللہ اپنے فضل رحمت سے ہمیں قبول فرما لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علوم نبوت کی بنیاد اخلاص کا ہونا۔ 24 گھنٹے علوم نبوت پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو، ہمارے دل سیدھے اللہ کی طرف ہو۔ اخلاص کی دولت کو حاصل کرنا، اخلاص سے جو پڑھے گا بخاری شریف کی ایک ایک حدیث پر، مشکوٰۃ شریف کی ایک ایک حدیث پر، ہدایت کے ایک ایک مسئلے پڑھنے پر وہ انعام ملیں گے جو زمین و آسمان کے خلا میں بھی نہیں سما سکیں گے۔ لیکن اگر کوئی ریاکاری کے لیے پڑھتا رہا، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ فلاں لوگ کہیں گے فلاں کی بیٹی عالمہ بن چکی ہے اور میری شہرت ہو جائے گی، اور کوئی کہیں پڑھانے کا موقع ملے گا، سکول مدرسے میں تنخواہ لگ جائے گی، غیر اللہ کے لیے جو پڑھتا رہا اللہ کے دربار میں ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے نامہ اعمال میں ریاکاری کے دکھلاوے کے جو اعمال کیے ہوں گے، نامہ اعمال میں جب تولنے کے لیے وزن کے لیے ڈالے جائیں گے تو روئی کے بالوں کی طرح فضاؤں میں بکھر جائیں گے، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہو، اخلاص کے بقدر وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ تو 24 گھنٹے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ یہ 2 جملے ہم مدرسے میں آتے ہوئے، درسگاہ میں آتے ہوئے، تکرار مطالعہ کرتے ہوئے، سبق پڑھتے ہوئے، یہ 2 جملے اخلاص کے ہم کہاں کریں۔ اے اللہ، تیرے لیے مدرسے میں علوم نبوت پڑھ رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اے اللہ، تیرے لیے مدرسے میں جا رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ، تیرے لیے تکرار میں بیٹھ رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہوں۔ یہ 2 جملے معمول بنا دو تو انشاءاللہ تمہیں اخلاص سے کامل نصیب ہوگا۔ جب اخلاص نصیب ہو گیا پھر بخاری شریف کی ایک ایک حدیث پڑھنے پہ وہ انعام ملیں گے جو زمین و آسمان کے خلاؤں میں بھی نہیں سما سکیں گے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ہم پڑھیں، اور ایک نیت بھی ہے، اگر وہ معمول بنا لو تو انشاءاللہ اخلاص سے کامل اللہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم یہاں اس کشمیر کی وادیوں میں بخاری اور ترمذی پڑھ رہی ہوں گی، اس کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ پورے عالم میں حسن نیت سے پہنچ رہی ہوں گی۔ وہ 3 نیتیں ہیں، ہماری معلمات بھی، اساتذہ بھی، بچیاں بھی نیت کر لیا کریں روزانہ سبق شروع کرنے سے پہلے، پھر ظہر کے بعد، پھر رات کو اگر مطالعہ تکرار کرتے ہو اس وقت۔ پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ، جو میں علوم نبوت پڑھ رہا ہوں
اس کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجلس والوں سے راضی ہو جا اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ جو میں علوم نبوت پڑھ رہی ہوں اس کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجلس والوں سے راضی ہو جا اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ دوسری نیت، یا اللہ یہ جو میں علوم نبوت پڑھ رہی ہوں اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ دوبارہ سن لو، یا اللہ جو میں معلوم نبوت پڑھ رہی ہوں اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ تیسری نیت، یا اللہ جو میں علوم نبوت پڑھ رہی ہوں اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما اور مجلس والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما۔ تم یہاں کشمیر کی وادیوں میں پڑھو گی حسن نیت سے انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں پورے عالم میں پھیلیں گی۔ حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے اعمال سے بڑھ کر کے ہے۔ اتنے اعمال کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا اتنی حسن نیت سے ترقی کرتا ہے۔ جسے بارش کہیں ہوتی ہے اس کی ٹھنڈی ہوائیں ساری جگہوں میں ارد گرد علاقوں میں پھیل جاتی ہے۔ ایسے تم یہ 3 نیتیں یہاں کرو گی اور پڑھو گے روزانہ 3 نیتیں کر کے انشاءاللہ تمہارے پڑھنے کی برکت سے ہدایت کی جو ہوائیں پھیلیں گی پورے عالم کے اندر انشاءاللہ پھیلیں گی۔ تو دوسرا ہمارا سبق ہے اخلاص کی دولت کو حاصل کرنا۔ علوم نبوت کی بنیاد ہے اخلاص کا ہونا۔ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو اس پر جتنی عمارتیں بناتے جاؤ وہ بنتی جائیں گی۔ اور اگر علوم نبوت پڑھتے ہوئے کسی نے اخلاص حاصل نہیں کیا، اخلاص کی دولت دل میں پیدا نہیں کی، تو جیسے بنیاد کھوکھلی ہو تیسری چوتھی عمارت بنانے پہ دڑھم کر کے گر جائے گی۔ ایسے ہی یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دوسرا سبق ہے اخلاص کا ہونا۔ تیسرا سبق یہ ہے ہمارے اندر علوم نبوت پڑھتے ہوئے ادب بہت ہو، کتاب کا ادب ہو، درس گاہ کا ادب ہو، معلمات اساتذہ کا ادب و احترام ہو۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، یہ ادب سکھاتا ہے۔ بادب با نصیب، جو ادب سے پڑھتا ہے وہ نصیبوں والا بن جاتا ہے۔ بے ادب محروم وشت از فضل رب، بے ادب محروم وشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کے انعاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ادب کی وجہ سے بڑا ہی نوازتے ہیں۔ ایک تو کتابوں کا ادب یہ ہے ہم ہمیشہ باوضو ہو کے پڑھا کریں اور وضو کے ساتھ کتابیں پڑھا کریں۔ ہم نے اپنے حضرت سے، حضرت استاد محترم پیر طریق رہبر شریعت سے، حضرت مفتی سید جوید حسین شاہ صاحب سے ہم نے وہاں رابعہ سے دورے تک پڑھا۔ رابعہ والے سال میں دارالعلوم میں تشریف لائے تو سبا مولکہ ایک کتاب ہے اشعار کی، وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ قرآن و حدیث کے الفاظ کا معنی ہو، اس کے اندر قرآن و حدیث کے الفاظ سمجھنے میں، معانی سمجھنے میں وہ کتاب مفید اور مفید بنتی ہے۔ اے عام سے اشعار ہیں۔ حضرت جب پڑھاتے تو خود بھی وضو کر کے آتے، ہمیں کہتے جس کا وضو نہیں پہلے وضو کر کے، عام سی کتاب تھی لیکن اس کو بھی باوضو پڑھایا کرتے تھے۔ طلباء سے کہتے پہلے وضو کر کے اور پھر سبق شروع کرتے ہیں
تو ہم ساری کتابیں باوضو ہو کے پڑھا کریں. صبح وضو کیا ہے دوپہر تک وضو باقی رہے اور ساری کتابیں باوضو ہو کے پڑھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس ترپائی پہ بخاری اور ترمذی رکھتی ہو، بخاری اور ترمذی کا جیسے ادب ہو ایسے اس ترپائی کا بھی ادب ہو جس پہ بخاری شریف رکھی جا رہی ہے، جس پہ مشکوٰۃ شریف، ہدایت شریف رکھی جا رہی ہے تو اس ترپائی کا ادب ہو. اور اس درس گاہ کا بھی ادب ہو جس میں بخاری شریف جس درس گاہ میں پڑھی جا رہی ہے، اس درس گاہ کا بھی ادب ہو جس درس گاہ میں مشکوٰۃ شریف پڑھی جا رہی ہے، اس درس گاہ کا بھی ادب ہو جس میں ہدایت شریف، قدوری شریف، دوسری دینی کتب پڑھی جا رہی ہے. اور اپنے معلمات کا، اساتذہ کا دل سے احترام، جو بچیاں دل سے احترام معلمات کا اپنے اساتذہ کا کرتی ہیں اللہ ان سے دین کا کام لیتے ہیں، وہ دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ادب والے کے پاؤں کبھی ڈگمگاتے نہیں، کبھی اس کے پاؤں دین کی محنتیں کرتے ہوئے رکتے نہیں، وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے اخلاص اور ادب کی وجہ سے. جو بے ادب ہوتا ہے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ آگے قدم اس کے نہیں چل سکتے بے ادبی کی وجہ سے، وہیں رک جاتے ہیں. اور بعضوں کے ایسے رکتے ہیں وہ پیچھے دین سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کی بجائے. ہم نے اپنے جامعہ اسلامیہ میں دیکھا بہت سارے طلباء ایسے تھے پڑھنے میں بالکل کمزور کند ذہن، لیکن ایسا ادب و احترام تھا اساتذہ کا، کتابوں کا، درس گاہ کا، مدرسے کا. اس ادب کی وجہ سے آج وہ سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک نظر آتا ہے پڑھاتے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں حدیث مبارکہ نظر آتی ہے پڑھاتے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں دینی کتب نظر آتی ہیں پڑھاتے ہوئے. میری نگاہوں میں وہ بھی طلباء بڑے ہیں، بڑے ذہین تھے، بڑے قابل تھے، وہ چند ایک زیادہ نہیں، لیکن انہوں نے ادب سے نہیں پڑھا اور ادب سے انہوں نے کتاب کو نہیں پڑھا، اساتذہ کا ادب نہیں کیا، کتاب کا، درس گاہ کا ادب نہیں کیا. آج ان کے ہاتھوں میں بخاری اور ترمذی پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آتی، وہ آج ان کے ہاتھوں میں دنیا کے کام نظر آتے ہیں. کوئی لوموں پہ کھڑا ہے، کوئی ریڈیو پہ کھڑا ہے، کوئی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. اس بے ادبی کی وجہ سے وہ دین کی خدمت سے محروم ہو گئے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکے ہم ادب بہت کیا کریں، بہت ادب کیا کرو. حضرت شیخ الہند کے استاد ہیں حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جن کو قاسم الخیرات والعلوم کہا جاتا ہے، جن کو حجت الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، جن کو قاسم الخیرات والعلوم کا لقب دیا گیا ہے. جب حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، اس حال لگے بہت زیادہ، حضرت شیخ الہند خود دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے. استاد ہونے کے باوجود اپنے استاد محترم کی خدمت میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اس حال لگے پیش جس کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ بستر خراب ہو گیا. کہا محمود حسن کسی بھنگی کو بلاؤ اس بستر کو صاف کر دے. قربان جینا قابلین پہ کیا ادب و احترام تھا استاد کا. حضرت شیخ الہند فرمانے لگے حضرت استاد بھنگی کی کیا ضرورت ہے، محمود حسن خود ہی بھنگی ہے. اپنے آپ کو ایسے مٹایا، دونوں ہاتھوں سے وہ پیشاب اٹھا کر کے بستر سے وہ تابڑے میں ڈال رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے جو ڈال رہے تھے. ادھر اس وقت حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں. پھر حضرت شیخ الہند کو اللہ نے ایسا قبول کیا، پھر محمود حسن نہیں رہے بلکہ شیخ الہند بنے ہیں. پھر شاگرد دیے ہیں اللہ نے
حضرت حسین احمد مدنی جیسے شاگرد دیے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے شاگرد دیے ہیں حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ جیسے شاگرد دیے ہیں حضرت مفتی کفایت اللہ رحم اللہ جیسے شاگرد دیے حضرت اشرف علی تھانوی رحم اللہ جیسے جو پوری دنیا میں آفتاب اور سورج کی طرح چمکے ہیں اور پوری دنیا میں علوم کی اور دین کی بارش کو ان حضرات نے برسایا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے محمود حسن کو شیخ الہند کا، اتنے بڑے شاگرد ملے ہیں جو آسمان دنیا پہ آسمان علم پہ آفتاب بن کر کے چمکے ہیں، یہ ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ حضرت حسین مدنی رحم اللہ ان کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحم اللہ۔ جب یہ دارالعلوم دیوبند کا دور تھا، حضرت شیخ الہند کا دور تھا، انگریز کی حکومت تھی، ان حضرات نے تحریک چلائی ہوئی تھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمان کو حرام ہے، اس لیے کہ انگریز کی فوج مسلمان کو قتل کرتی ہے، مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اس لیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بھی حرام ہے۔ پھر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اس انگریز نے ان کو جیلوں کے اندر بھی بند کیا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں بھی ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈالی، لیکن ان کے قدم دین کی محنتوں سے رکے نہیں، آگے سے آگے بڑھتے گئے اور انگریز کے خلاف آگے سے آگے بڑھتے گئے، دین کی محنتوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کو انگریز کی فوج گرفتار کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں آئی، پولیس آئی، کافی ساری گاڑی آئی، ان کو گرفتار کر کے جب گاڑی میں بٹھا لیا تو حسین مدنی رحم اللہ یہ شاگرد تھے، یہ بھی بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی گرفتاری نہیں تھی، گرفتاری حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی تھی، لیکن اس لیے گاڑی میں بیٹھ گئے میں جیل میں استاد محترم کی خدمت کروں گا۔ پھر ہندوستان میں ایک جزیرہ میں سمندر کا جزیرہ ہے کالا پانی، تو کالا پانی کے اندر جہل انتہائی ٹھنڈک، سمندر کے اندر اور چاروں طرف سے پانی تو کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، انتہائی ٹھنڈک والی وہ جیل بطور سزا کے اس جیل میں رکھا۔ حضرت شیخ الہند رحم اللہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، جب رات کو اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے گھڑے سے پانی نکالا، اس دور میں گھڑوں میں پانی ہوتے تھے مٹی کے مٹکے، تو اس سے پانی نکالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، کہا حسین احمد پانی تو بہت ٹھنڈا ہے۔ دوسرے دن جب استاد سو گئے، اس شاگرد جلیل نے، اس عظیم شاگرد سویا نہیں، اس گھڑے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اوپر سے وہاں جو جیل میں کو کمبل ملا اس کمبل کو لپیٹ لیا، ساری رات گھڑے کو سینے کے ساتھ لگا کر کے بیٹھے رہے، جس سے پانی کے اندر کچھ گرمائش کچھ تپش ہوگی۔ جب حضرت شیخ الہند وضو کے لیے اٹھے تو لوٹے میں پانی ڈال کے وضو کرایا، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا محمود حضرت حسین احمد آج تو پانی بہت گرم ہے، جیل میں اتنی ٹھنڈی جیل میں پانی بہت گرم ہے۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ شاگرد ساری رات نہیں سویا، اس گھڑے کو سینے کے ساتھ لگائے رکھا ہے، ساری رات پانی کو سینے کی گرمائش کی وجہ سے کچھ گرم کرنے کے لیے ساری رات بیٹھا رہا ہے۔ پھر شیخ الہند نے وہ دعائیں دی ہیں، پھر حسین احمد نہیں رہے، شیخ العرب والعجم بنے ہیں۔ اللہ نے یہ سعادتیں دی ہیں، روض اقدس کے سائے میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں 18 سال تقریباً حدیث کو پڑھایا ہے۔ عرب بھی اس حدیث کے حلقے میں جب بیٹھتے تو اش کر بیٹھتے، کہا کرتے ہذا شیخ العرب والعجم،
یہ عرب اور عجم کے شیخ ہیں۔ یہ جو اتنی عظمتیں ملی ہیں الحسین البدری رحمہ اللہ کو، جس سے شیخ العرب والعجم بنے ہیں، آج بھی ان کا مبارک نام لیتے ہوئے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت حسین البدری رحمہ اللہ کا مبارک نام لیتے ہوئے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اتنی عظمتیں، بلندیاں، رفتیں ملی ہیں، یہ محنتوں سے ملی ہیں، یہ مجاہدوں سے ملی ہیں، اساتذہ کی خدمتیں کرنے سے ملی ہیں۔ ہم اس طرح کی خدمتیں تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہم سے ممکن ہو اپنی معلمات کی خدمت کیا کرو، اساتذہ کی خدمت کیا کرو، ادب و احترام بہت کیا کرو۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان، وہ بھی کوفہ میں رہتے تھے، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوفہ میں تھے۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی ہے، ان کے گھر کی طرف کبھی میں پاؤں دراز کر کے بھی نہیں سویا۔ جسے قبلے کی طرف بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور بے ادبی بھی ہے قبلے کی طرف پاؤں لمبے کر کے سونا، گناہ بھی ہے۔ ایسے فرماتے جب سے میں نے استاد سے پڑھا ہے، اس وقت سے آج تک کبھی میں نے استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی لمبے کر کے نہیں سویا۔ حالانکہ ان کا گھر کئی گلیاں چھوڑ کے تھا، لیکن اتنا ادب و احترام کہ میں نے ان کے گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی دراز نہیں کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی غلاما، من علمنی حرفا سیرنی غلاما، جس نے علوم نبوت کا ایک لفظ بھی مجھے سکھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، میں اس کا غلام ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی ادب و احترام کرنا چاہیے، ادب سے اللہ بڑا ہی نوازتے ہیں۔ یہ استاد کے دل کی نورانیت اور فیض جو ملتا ہے، یہ ادب سے ملتا ہے۔ ہمارے تصوف میں ایک اصول ہے کہ جتنا باادب بانصیب جتنا ادب کرے گا اتنا شیخ کا فیض ملے گا اس کو۔ ایسے ہی شاگرد جتنا استاد کا ادب و احترام کرے گا اتنا ہی زیادہ استاد کا فیض ملے گا۔ فیض ہوتا ہے استاد کی دل کی نورانیت طالب علم کی طرف منتقل ہوتی ہے، دعائیں ملتی ہیں، فیض ملتا ہے، پھر اللہ علوم نبوت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سبق ہمارا آج سے ادب کا ہے، کتابوں کا ادب ہو، معلمات کا ادب ہو، ان اساتذہ سے پڑھتی ہوں ان کا ادب ہو، درس گاہ کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو، پھر انشاءاللہ وہ کریم اللہ محض اپنی رحمتوں سے ہمیں بہت نوازیں گے، اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ علوم نبوت پر محنت بھی کرنا۔ اب تمہیں موقع ملا پڑھنے کا، ایک ہی دفعہ موقع ملا ہے، اب اس پر ساری ہماری محنتیں لگ رہی ہیں۔ اب جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کی 3 محنتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو پہلے محنت ہوتی مطالعے کی، دوسری محنت ہوتی استاد سے سبق پڑھنے کی، تیسری محنت ہوتی تکرار کی۔ اب مطالعے کی محنت یہ ہے، اب جب رات کو مطالعہ کرو، مطالعے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی گرامر نحوی صرفی لحاظ سے عبارت کو صحیح پڑھنا، یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے، اس کا عطف کس پر ہے، یہ بدل کس سے بن رہا ہے، یہ حال کس سے بن رہا ہے، یہ نحوی اعتبار سے سوچنا۔ اور صرفی اعتبار سے یہ ماضی کا صیغہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ کون سا ہے، اور یہ کیا اسم فاعل کا صیغہ کون سا ہے، یہ صرفی لحاظ سے سوچنا، یہ عبارت کو صحیح کرنا مطالعے میں۔ بعد علماء بھی بن جاتے ہیں، بچیاں عالمات بن جاتی ہیں، لیکن عبارت کو غلط پڑھتے ہیں۔ حدیث میں تو اعراب نہیں ہے تو پھر وہ نحوی صرفی لحاظ سے عبارت صحیح پڑھی جاتی ہے ورنہ غلط پڑھتی ہے۔ ایک تو مطالعے میں عبارت کو صحیح کرنا، اور پھر یہ مطالعے میں عبارت صحیح کرنے کے بعد اس کا ترجمہ سوچنا، اس کا ترجمہ کیا ہے۔
پھر تیسرے نمبر پر اس کا حاشیہ دے کر مطلب سوچنا، یہ ہماری رات کی محنت ہوگی۔ جو بچیاں رات مدرسے میں رہتی ہیں اور جو گھروں میں جاتی ہیں، کتاب کا مطالعہ کی کم از کم ایک کتاب کا اچھی طرح مطالعہ کر لو، عبارت صحیح کر لو، اس کا ترجمہ صحیح پڑھ لو اور اس کا حاشیہ دے کر مطلب صحیح سوچ لو، تو یہ انشاءاللہ تمہارا مطالعہ جاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ استعداد پیدا فرما دیتے ہیں، جو نئی کتابیں پڑھی وہ بھی آدمی پڑھا سکتا۔ ہم نے کئی کتابیں میں نے ایسی پڑھائی ہیں، اس وقت مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، پھر وفاق میں داخل ہوئی، الحمدللہ وہ بہت ساری کتابیں میں نے اپنے جامعہ اسلامی میں پڑھائی، جو بہت استاد نہیں پڑھا سکتا تھا تو محترم صاحب کہتے تھے مولانا اصغر صاحب کو تو یہ پڑھائیں گے۔ تو ایسے اللہ مطالعے کے اندر استعداد پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر جب استاد سبق پڑھا رہا ہو، تمہاری معلمہ سبق پڑھا رہی ہو، پوری توجہ دھیان سے سبق میں بیٹھو۔ جو توجہ دھیان سے سبق میں بیٹھتا ہے تو اس کو سبق وہیں یاد ہو جاتا، ایسا یاد ہوتا ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھی ہوگی، وہ سوال جب دیکھو گے ذہن میں آ جائے گا، فلاں معلمہ نے اس پر یہ بات کہی تھی، یہ تشریح کی تھی، فلاں استاد نے یہ اس کی تشریح کی تھی، حتیٰ کہ موت تک وہ تمہیں بات یاد رہے گی انشاءاللہ جو تم توجہ دھیان سے پڑھو گے۔ مجھے سال 37 سال ختم ہو گیا، 38واں سال پڑھاتے ہوئے اللہ کا شکر شروع ہوا ہے۔ جب میں بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ استاد محترم مفتی صاحب سے میں نے اپنی حضرت سے ترمذی شریف کی پڑھی تو ان کی وہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اس موقع پہ یہ فرمایا، حتیٰ کہ وہ کلاش کا نقشہ بھی ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ فلاں لڑکا فلاں جگہ بیٹھا تھا، فلاں لڑکا فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، فلاں سبق میں یہ بات ہوئی تھی، فلاں استاد نے اس کی تشریح میں یہ فرمائی تھی۔ یہ توجہ دھیان سے پڑھو گی تو انشاءاللہ موت تک تمہیں یاد رہے گا۔ ایک توجہ دھیان، پوری توجہ دھیان سے پڑھا کرو، یہ نہ کہ ہم بیٹھی تو سبق میں ہیں لیکن پھر نہیں ہیں اپنے گھر میں، اپنے کاموں میں دماغ کے اعتبار سے رشتہ داروں کے پاس۔ یہ علم کی بے ادبی بھی، حدیث کی بے ادبی بھی ہے اور اس کو علم نصیب بھی نہیں ہوتا۔ پورے دھیان سے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس کا تکرار کیا کرو۔ مدرسے میں تکرار کا وقت ہوگا، ہمارے جامعہ اسلامی میں بنات کے مدرسے میں مطالعہ کا بھی وقت ہے، مغرب سے عشاء تک یہ تکرار کا ہے، عشاء کے بعد سوا گھنٹہ وہ اپنے مطالعے کا ہے، تو اس کا تکرار کیا کرو، 2 3 تکرار کرنے سے وہ سبق دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اذا تقرر فی القلب، یہ چیز کا تکرار وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تمہاری 3 محنتیں، ایک مطالعہ کرنا، دوسرا درس گاہ میں دھیان توجہ سے بیٹھنا اور تیسرا اس کا تکرار کرنا۔ یہ 3 محنتوں سے سبق پڑھو گی انشاءاللہ وہ کتاب تمہیں صحیح طرح سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ موت تک یاد رہے گی۔ ساری کلاسوں کی بچیوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اور آخری بات یہ ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا۔ تم علم کے مرکز میں رہ رہی ہو، دین کے مرکز میں۔ جب گھروں میں جاؤ تو ہمیں عورتوں بچیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہماری پڑوسن کی بچیاں، ان کو شوق لگے، جسے یہ فلاں بچی یہاں اشاعت القرآن مدرسے میں پڑھتی ہے تو میں بھی علوم نبوت حاصل کروں اور میں بھی ایسی دیندار بنوں۔ ہمیں دیکھ کر محلے کی عورتوں کو شوق پیدا ہو، جسے یہ بچی فلاں مدرسے میں پڑھتی ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو حافظہ عالمہ بناؤں۔ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہم پر اللہ کے احکام کا رنگ چڑھا ہو، سنت مطہرہ کا رنگ چڑھا ہو۔ ہم سیدہ عائشہ کی وارثہ ہیں، ہم سیدہ حفصہ کی وارثہ ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کے علوم کی وارثہ ہیں، تو ہم پر علوم کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی فیشن اپناتی رہی کالج والوں کی طرح، پردے کا اہتمام نہ کیا اور نہ کریے بڑے بڑے کالج والوں کی طرح، یہ جو 40 دن کے اندر کاٹنا واجب ہوتا ہے،
بہت ساری بچیاں مدرسوں میں بھی پڑھتی ہیں لیکن ناخن رکھے ہوتے ہیں انگریزوں سکھوں کی طرح. تو یہ ہمارا بالکل ہر کام سنت کے مطابق ہو. اللہ کے احکام کا رنگ سنت مطہرہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا. اگر ہم پر رنگ چڑھ گیا تو ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اور اگر ہم نے اپنے اوپر اللہ کے احکام سنت مطہرہ کا رنگ نہ چڑھایا، بے ڈھنگی چال چلتی رہی مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی، ہمیں دیکھ کر کسی نے اپنے بیٹی کو، بھانجی بھتیجے کو عالمہ حافظہ بنانے کی نیت کی ہوئی تھی، ہماری بے ڈھنگی چال کو، ہماری دین سے دوری کو، سنت مطہرہ سے دوری کو وہ دیکھ کر دین سے متنفر ہوگی. اور جس نے اپنا ارادہ کیا تھا بیٹی کو حافظہ عالمہ بنانے کا، ہمیں دیکھ کر اس نے کہا اسی حافظہ عالمہ سے بہتر ہے میں بیٹی کو نہ ہی پڑھاؤں، تو ہمارے لیے بہت بڑا وبال جان بن گیا. ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے. ایسے تم پر اللہ کے احکام سنت مطہرہ کا رنگ چڑھا ہو. جب 8 دن 15 دن کے بعد گھروں میں جاؤ، محلے کی عورتوں کو یہ شوق پیدا ہو، جسے یہ بیٹی اشاعت القرآن میں پڑھتی ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو ایسے حافظہ عالمہ بناؤں، میں اپنی بھتیجی بھانجی کو حافظہ عالمہ بناؤں. ہمارے اوپر اللہ کے احکام کا رنگ چڑھنا چاہیے. کچھ اعمال ہیں ان کو تم نے کرنا، وہ مقصد سے اعمال بتاتا ہوں، ان کو تم نے معمول بنایا جس سے اللہ کے احکام کا بھی رنگ چڑھے گا، سنت مطہرہ کا رنگ چڑھے گا. وہ فرائض واجبات سنت موقدہ کی تو پابندی ہم پر لازم ہے، وہ تو نماز تلاوت کا وہ سارا اہتمام کے ساتھ ساتھ اشراق کے 2 نفل پڑھا کرو. جب اشراق کا وقت ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد 12 منٹ بعد اس کا وقت ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو اشراق کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے. آج کل حج پر تقریباً 13-14 لاکھ لگتا ہے، عمرے پر 2.5 لاکھ لگتا ہے. تو جس نے اشراق کے نفل پڑھ لیے حج عمرے کا ثواب ملے گا، گویا کہ اتنے پیسے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کیا اللہ نے رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول رکھے ہیں. ہم روزانہ گھر بیٹھی ہوئی اشراق کے نفل پڑھ کر کے وہ کیا حج عمرے کا ثواب لے سکتی ہے. اگر مطالعہ تکرار کرنا، جب بچیوں گھروں سے آتی ہیں، گھر میں کوئی کام کرنا وہ کر دیا، جب اشراق کے ٹائم ہوئے تو پھر اشراق کے نفل پڑھ لی. ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھی بھی اشراق کے نفل پڑھنے کا سبب معمول بنا. اتنی بڑی رحمت کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 نفل اور پڑھ لیں تو اللہ سارے دن کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. مگر کہ جب 2 سنتے پڑھ لو تو 6 نفل اوابین کے پڑھو. اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کی نماز. پہلے 2 نفلوں میں مغرب کی بھی نیت کر لے، اوابین کی بھی 4 نفل اور پڑھ لے، 6 نفل. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف، جو آدمی اوابین کے نفل پڑھتا ہے تو 12 سال مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی اللہ کی رحمت. 12 سال ہم روزانہ معمول بنائیں گے. 12 سال 12 سال 12 سال، جس کی عمر 80-90 سال ہوئی، یہ تو 9-10 صدیوں کو ثواب لے کے جائے گا. جب روزانہ اوابین کے نفل پڑھے گا، روزانہ اوابین کے نفل پڑھنے، روزانہ 2 نفل توبہ پڑھنے کا معمول بنا لو. اس میں یوں نیت کیا کرو، اللہ بالغ ہونے کے بعد جتنے میں نے کبیرہ صغیرہ گناہ کیے، جتنی تیری نافرمانیاں کی، جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، ان سارے گناہوں پر میں توبہ کرتی ہوں. اور 2 نفل صلاۃ و شکر کے، جسے میں نے شروع میں بتایا، شکر کے نفل پڑھا. اس میں یوں نیت کیا کرو، اللہ دین اور دنیا کی ساری نعمتوں پر، روحانی جسمانی ساری نعمتوں پر، نعمت ایمان اور نعمت علوم نبوت پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. وہ اللہ نعمتوں کے دریا بہا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں ترقی کرنے کے لیے ایک کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھا کرو. شروع آخر میں 3 دفعہ مکمل کلمہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے جو 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ
14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا، اور جو کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ موت کے وقت بھی اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ روزانہ ساری بچیاں ایک کلمہ طیبہ کی تصویر پڑھا کرو، بائیں طرف دل ہوتا ہے اس پر 500 مرتبہ ایسا آواز سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کا زنگ گناہوں سے اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ 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 اللہ۔ گھر میں اکیلی ہو کو غیر محرم نے پھر اونچی آواز سے کر لیا، اور اگر کوئی دوسری پھر ایسا آواز سے 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور روزانہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، مانو